اللہ الرحمن الرحیم مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ عزیز طلباء، ما قبل میں آپ نے خاص کی تعریف اور اس کا حکم سماعت کیا، ذہن نشی کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی کتاب اللہ کے لفظ خاص کی ایک مثال آپ پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے دو چار باتیں ذہن نشی کر لیں۔ نمبر ایک یہ کہ طلاق مشروع کا جو وقت ہے وہ طہر ہے، یعنی عورتوں کے جو پاکی کے ایام ہیں جن میں عورت کو حیض نہیں آتا، وہ طلاق مشروع کا وقت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورتوں کی جو عدت کا معاملہ ہے وہ عورتوں کی حالت و کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تب اس کی عدت کی دو صورتیں ہیں، اور وہ عورت کی حالت کے اعتبار سے ہیں۔ اگر یہ عورت حاملہ ہے تو اس عورت کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونا۔ اب بچہ پیدا 2 دن کے بعد ہو جائے یا 100 دن کے بعد ہو، بہرحال جس عورت کا شوہر انتقال کر چکا ہے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عوام و خواص سب کو معلوم ہے۔ اور اگر عورت مطلقہ ہے، شوہر زندہ ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کی عدت کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اگر یہ مطلقہ عورت بھی حاملہ ہے تب اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس عورت کو حیض آتا ہوگا یا حیض نہیں آتا ہوگا۔ اگر حیض آتا ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہیں، اگرچہ یہ 3 حیض 3 ماہ میں آ جائیں یا کسی معنی کی وجہ سے وقت بڑھ جائے، بہرحال ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہوگی کہ جس کو حیض آتا ہے۔ اور اگر حیض نہیں آتا بلکہ یہ عورت نابالغہ ہے یا پھر 55 سال کی ہو چکی ہے، سن ایاس کو پہنچ چکی ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اب اصل مسئلہ سماعت کریں۔ مثالوں فی قولی تعالی، لفظ خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں ہے۔ یاد رہے عزیز طلباء، اس آیت کریمہ میں اس عورت کی عدت کا بیان ہے جو عورت مطلقہ ہو اور مدخول بہا ہو، یعنی اس کے شوہر نے اس سے صحبت بھی کی ہو، اور ذات الحیض ہو یعنی حیض والی ہو، اور غیر حاملہ ہو اور آزاد ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو عدت کا بیان ہے وہ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ مطلقہ، مدخول بہا، ذات الحیض، غیر حاملہ، آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایسی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک۔ یاد رہے عزیز طلباء، ایسی عورتوں کی عدت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی 3 قروء۔ اب اسی عورت کی عدت کے سلسلے میں احناف اور شوافع کے مابین اختلاف ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے، جبکہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی مطلقہ عورت کی عدت 3 طہر ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ قروء ہے یہ قرء کی جمع ہے، اور قرء ایک لفظ مشترک ہے جس کا معنی حیض بھی آتا ہے اور طہر بھی آتا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض مراد لیا ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہر مراد لیا ہے۔ اب دلائل سماعت کریں۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں قروء سے مراد طہر ہے۔ دلیل، ان کی دلیل قیاس لغوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ آیت کریمہ میں جو ثلاثۃ عدد ہے وہ مؤنث ہے، تو قروء کو ظاہر سی بات ہے مذکر ہونا پڑے گا، کیونکہ 3 سے 10 تک عدد اور معدود کے استعمال کا طریقہ جو ہے وہ خلاف قیاس ہے۔ یعنی اگر عدد مذکر تو معدود مؤنث، اور عدد مؤنث تو معدود مذکر۔
تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ ثلاثہ لفظ ثلاثہ جو عدد ہے یہ ہے مؤنث، اور قرو کے جو معنی ہیں طہر وہ ہے مذکر، لہٰذا قرو سے کیا ہے طہر مراد ہے۔ اگر ہم طہر مراد لیں گے تو جو قاعدہ نحویہ ہے وہ سلامت رہے گا، لیکن اگر اس کے برخلاف قرو سے ہم حیض مراد لیں تو قاعدہ نحویہ کی مخالفت لازم آئے گی، جو جائز و درست نہیں۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرو سے حیض مراد نہیں بلکہ طہر مراد ہے، اور اس قیاس لغویہ کا سہارا لے کر کے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی مطلقہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 طہر ہے۔ جبکہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قرو سے مراد حیض ہے۔ آپ کی دلیل اسی آیت کریمہ میں جو لفظ ثلاثہ ہے وہ ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لفظ ثلاثہ جو ہے وہ کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے، جو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ 3، یعنی ایک خاص عدد کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے جو 2 سے اوپر ہو اور 4 سے نیچے ہو، وہ ہے 3۔ اور لفظ ثلاثہ کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے جس پر عمل کرنا قطعی یقینی طور پر واجب و ضروری ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ساتھ، اور لفظ ثلاثہ پر بغیر کسی کمی زیادتی کے ساتھ عمل اسی وقت ممکن ہے جبکہ قرو سے حیض مراد لیا جائے نہ کہ طہر، کیونکہ طہر مراد لینے کی صورت میں جو لفظ ثلاثہ کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے اس پہ عمل بغیر کمی زیادتی کے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم قرو سے طہر مراد لیں تو پھر جس طہر میں طلاق دی جا رہی ہے وہ طہر عدت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جس طہر میں طلاق دی گئی ہے وہ عدت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ ہم شوافع سے پوچھتے ہیں امام اعظم علیہ رحمہ کی طرف سے، اگر جواب یہ ملتا ہے کہ یہ طہر جس میں طلاق دی گئی عدت میں شمار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے 3 طہر پورے نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ایک طہر تو یہی ہو جائے گا اور 2 طہر اس کے بعد کے، تو جو بعد کے 2 طہر ہیں وہ تو مکمل 2 ہوں گے، لیکن جس میں طلاق دی گئی اس کا چونکہ کچھ حصہ گزر چکا ہے تو تیسرے کا بعض ہوگا، تو 2.5 یا 2.25 طہر ہو جائیں گے مثال کے طور پر، 3 طہر پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اس طہر کو عدت میں نہ شمار کیا جائے بلکہ اس کے بعد 3 طہر عدت میں شمار کیے جائیں تو پھر 3 سے عدت بڑھ جائے گی، 3 طہر مکمل ہو جائیں گے، اور 3 کے بعد میں جس میں طلاق دی گئی ہے مثال کے طور پر آدھا گزر چکا تھا آدھا باقی تھا تو آدھا یہ بھی گنتی میں لگ جائے گا تو 3.5 طہر ہو جائیں گے۔ حاصل یہ ہے امام اعظم علیہ رحمہ کی طرف سے، امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طہر مراد کی صورت میں جو کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے جس پہ عمل کرنا قطعی طور پر واجب و ضروری ہے بغیر کسی کمی زیادتی کے ساتھ، اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے بغیر کسی کمی زیادتی کے طہر مراد لینے کی صورت میں، حالانکہ اس پہ عمل کرنا واجب و ضروری ہے، تو امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد حیض ہے، اور حیض مراد لینے کی صورت میں کتاب اللہ کے لفظ خاص پر عمل بغیر کسی کمی زیادتی کے ساتھ میں ہو جائے گا۔ وہ اس طور پر کہ جس طہر طلاق جو ہے وہ طہر ہی میں مشروع ہے، لہذا طہر میں طلاق دے دی گئی، اب اس کے بعد میں عورت 3 حیض مکمل گزار لے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، لہذا قرو سے اگر حیض مراد دیا جائے اسی صورت میں لفظ ثلاثہ پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ لفظ ثلاثہ پر عمل ممکن ہی نہیں۔ اس لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قرو سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دلیل ہے آپ کے مذہب کی وہ قیاس لغوی ہے، اور ثلاثہ کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں اس قیاس لغوی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مزید قرو سے مراد حیض ہے، اس پر کئی دلائل ہیں جو انشاءاللہ تعالی نور الانوار میں آپ پڑھیں گے۔ تقویت مذہب کے لیے ایک دلیل بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے جس میں باندی کی عدت کا بیان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا
طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان، یعنی باندی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور باندی کی عدت 2 حیض ہیں۔ چونکہ آزاد کے مقابلے میں باندی کا حق نصف ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو باندی کی طلاق ہیں وہ 2 ہیں اور اس کی عدت جو ہے وہ حیض ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عدت جو ہے وہ حیض ارشاد فرمائی۔ اگر عورتوں کی عدت طہر ہوتی تو اس حدیث پاک میں طہر کے الفاظ آتے، لیکن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کی جو عدت بیان فرمائی ہے وہ 2 حیض بیان فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت چاہے آزاد ہو یا باندی ہو اس کی عدت حیض ہی رہے گی، اور یہ حدیث پاک کتاب اللہ کے لیے تفسیر بن جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قروء سے مراد حیض ہی ہے نہ کہ طہر۔ یہ بات بالکل شمس و امس کی طرح ظاہر و باہر، بالکل شمس و امس کی طرح آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ یہ بھی ذہن نشی کر لیں، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ نہایت کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قروء سے اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تب بھی قاعدہ نحویہ سلامت رہے گا، جوں کا توں، اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس سے مخالفت لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں نہ کہ معنی سے۔ اے شوافع، آپ نے جو ہے نا قروء کا معنی مراد لے کر کے تب یہ جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم قروء سے حیض مراد لیتے ہیں تو قاعدہ نحویہ سلامت نہ رہے گا، اس لیے طہر مراد لیتے ہیں۔ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے، معنی سے بحث نہیں کرتے، اور لفظ کے اعتبار سے قروء مذکر ہے نہ کہ مؤنث۔ لہٰذا قروء سے اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تب بھی قاعدہ نحویہ جوں کا توں اپنی جگہ پر سلامت ہے اور اس کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں ہے۔ فإن لفظۃ ثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، اس لیے کہ لفظ ثلاثہ جو ہے یہ خاص ہے ایک معلوم و متعین عدد کی تعریف میں، وہ کیا ہے؟ 3۔ فیجب العمل بہ، لہذا اس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اور اگر قروء کو محمول کیا جائے اطہار پر، طہر پر، کما ذہب الیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ اس کی طرف حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، ان کا یہی مذہب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ باعتبار ان الطہر مذکر، اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے دون الحیض، نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب اللہ جمع کے بیان کرنے میں لفظ مؤنث کے ساتھ وارد ہوئی ہے، یعنی کتاب اللہ میں قروء جو جمع ہے قروء ان کی وہ ثلاثہ مؤنث کے ساتھ میں کتاب اللہ میں وارد ہوا ہے۔ دل علی انہ جمع المذکری، تو یہ دلالت ہے اس بات پر کہ بے شک یہ مذکر کی جمع ہے۔ قرون یہ مذکر کی جمع، قروء مذکر کی جمع ہے، وہ طہر، اور وہ کیا ہے؟ وہ طہر ہے۔ اگر اس بات کو مانا جائے تو لازم ترک العمل بہذا الخاص، تب تو اس خاص پر عمل کا متروک ہونا لازم آئے گا، حالانکہ خاص پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ لأن من حملہ علی الطہر لا یجب ثلاثۃ اطہار، اس لیے کہ وہ حضرات، اس لیے کہ وہ شخصیت جو اس کو محمول کرتے ہیں طہر پر، کس کو؟ قروء کو، لا یجب ثلاثۃ اطہار، وہ 3 طہر ثابت ہی نہیں کر پائیں گے، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ 2 طہر تو کامل ثابت کر پائیں گے اور تیسرے کا بعض۔ وهو الذی وقع فیہ الطلاق، اور یہ وہی طہر ہے کہ جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو 3 طہر مکمل ثابت ہی نہیں کر پائیں گے، حالانکہ کتاب اللہ کے لفظ خاص پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ یہ کتاب اللہ کے لفظ خاص کی ایک مثال آپ نے سماعت کی۔ آگے سماعت کریں۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ، اب اسی اختلاف
ائمہ کو لے کر کے چند مسائل متفرع کیے جا رہے ہیں، چند مسائل کا استنباط کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، سماعت کیا کہ ایسی مطلقہ عورت کی عدت جو ہے امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک 3 حیض ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک 3 طہر ہے۔ بس جس عورت کو طہر میں طلاق دی گئی اور اس کے بعد میں جب تیسرا حیض چل رہا ہے اس کا، عورت تیسرے حیض میں ہے، تو اس مسئلے کو لے کر کے چند مسائل متفرع ہوں گے، کیونکہ جب تک عورت تیسرے حیض میں ہے تب تک امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک عدت پوری نہیں ہوئی۔ جب تیسرا حیض بیت جائے گا، گزر جائے گا، تب عدت پوری ہوگی۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ 3 طہر ہو گئے ہیں، اگرچہ جس میں طلاق واقع ہوئی ہے وہ تیسرے کا بعض ہے، مگر ان کے نزدیک چونکہ یہی 3 طہر عدت ہیں، وہ عدت عورت کی پوری ہو چکی ہے۔ اب سماعت کریں وہ مسائل کیا کیا ہیں۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ، لہٰذا اسی اختلاف کی بنیاد پر متفرع کیا جائے گا تیسرے حیض میں رجعت کا حکم۔ یعنی ہمارے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض میں ہے، ایسی مطلقہ عورت جب تک تیسرے حیض میں ہے، اس کا شوہر اس سے رجعت کر سکتا ہے۔ کب؟ جب کہ شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی ہو۔ تو طلاق رجعی کا حکم یہی ہے عزیز طلبہ کہ جب تک عورت عدت میں ہے، شوہر اس سے رجعت کر سکتا ہے، اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے نزدیک ابھی عدت ہی میں ہے، اور جب تک عدت میں ہے اس کا شوہر واپس لے سکتا ہے۔ وَزَوَالُهُ، اور رجعت کے حکم کا زائل ہونا، اس مسئلے کا بھی حکم نکالا جائے گا۔ کیا یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک رجعت کا حکم زائل ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، عورت آزاد ہو گئی، لہٰذا اس کا شوہر اب اس سے رجعت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ نکالا گیا۔ اور آگے وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ، اور دوسرے سے نکاح کا صحیح ہونا، چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا یہ عورت اپنے شوہر کے غیر سے نکاح کر سکتی ہے، صحیح ہے۔ وَإِبْطَالُهُ، اور ہمارے نزدیک ایسی عورت سے نکاح کرنا باطل و ناجائز ہے، کیونکہ ابھی تیسرے حیض میں ہے، اس کی عدت تام نہیں ہوئی ہے۔ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ، اور حبس اور اطلاق کا حکم متفرع ہوگا۔ حبس مانے روکنے کا، یعنی جب تک عورت تیسرے حیض میں ہے تو ہمارے نزدیک شوہر اس کو قید میں رکھے گا، اس کو روکے رکھے گا۔ والاطلاق، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو رہائی مل جائے گی۔ والمسکن والانفاق، اور حکم متفرع ہوگا مسکن اور انفاق۔ مسکن سکنا، انفاق نان و نفقہ، یعنی جب تک عورت عدت میں ہے، تیسرے حیض میں ہے، تو ہم احناف کے نزدیک شوہر پر اس کو سکنا یعنی رہنے کے لیے مکان دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور انفاق اور نان و نفقہ دینا بھی واجب ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ عورت چونکہ عدت سے نکل چکی ہے، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، لہذا شوہر پر سکنا بھی واجب نہیں ہے، رہائش کا مکان دینا بھی واجب نہیں، اور نہ ہی نفقہ دینا واجب ہے۔ والخلع والطلاق، اور خلع اور طلاق کا حکم متفرع ہوگا، یعنی یہ عورت جب تک تیسرے حیض میں ہے، ہمارے نزدیک شوہر خلع بھی کر سکتا ہے۔ یاد رہے خلع ہمارے نزدیک طلاق بائن ہے، جو عورت مال دیتی ہے اور مال کے ذریعے، مال کے بدلے میں شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے، اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ فقہی کتابوں میں اس کا آپ مطالعہ کر لیں تفصیلی۔ والخلعی، ہمارے نزدیک خلع بھی کر سکتا ہے، والطلاقی، اور جب تک عورت تیسرے حیض میں اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عورت عدت سے نکل چکی ہے، لہذا شوہر نہ خلع کر سکتا ہے اور نہ ہی اب اس کو طلاق دے سکتا ہے، چونکہ عدت پوری ہو چکی، اب وہ طلاق کا محل ہی نہیں رہی ہے۔ وَتَزَوُّجُ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اور شوہر کا نکاح کرنا اس کی بہن سے اور اس کے علاوہ چوتھی سے۔ کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک جب تک یہ عورت عدت میں ہے تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ناجائز و حرام ہے، ورنہ تو جمع بین الاختین لازم آئے گا، اور جمع بین الاختین دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت پوری ہو چکی ہے، تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔
اسی طرح ایک آزاد مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہ مثال کے طور پر کسی کی 4 بیویاں تھیں اور ایک یہ مطلقہ ہو گئی، تو جب تک یہ عدت میں ہے، تیسرے حیض میں ہے، تب تک جو ہے اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، لہذا ہمارے نزدیک اب 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ یہ عدت سے نکل چکی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، لہذا ان کے نزدیک اس کے علاوہ نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور میراث کے احکام کا مسئلہ بھی متفرع ہوگا، احکام میراث کی تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود، یعنی میراث کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میراث کا جو حکم ہے وہ بھی متفرع ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شارٹ میں سماعت کریں، مثال کے طور پر عورت ابھی تیسرے حیض میں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ ابھی من وجہ نکاح میں باقی ہے، لہٰذا جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں یہ عورت بھی وارث ہوگی۔ اور اگر شوہر نے اس وقت نزع کے وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے کسی مال کی وصیت کی تھی، تو وصیت اس کے لیے نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وارث ہے اور وارث کے لیے وصیت کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میراث کا جو حکم ہے وہ بھی متفرع ہوگا، یہ ہے ہمارے نزدیک۔ جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ عورت چونکہ عدت سے نکل چکی ہے، لہٰذا وہ اب وراثت کی مستحق نہیں ہوگی، اور اگر شوہر نے انتقال سے پہلے ایسی عورت کے لیے کچھ وصیت کر دی ہے اپنے مال میں سے، تو وہ وصیت کی جو ہے مستحق ہوگی، اور جتنے مال کی وصیت کی ہے وارثین پر ضروری ہے کہ اس کو اس میں سے حصہ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔